السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کہتے ہیں کہ موت ٹانگوں سے شروع ہوتی ہے۔ عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن یہ صرف کوئی مذاق نہیں ہے۔ جاپان میں کہا جاتا ہے کہ موت ٹانگوں سے شروع ہوتی ہے۔ چائنا میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، سب سے پہلے ٹانگیں بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑھاپے میں جسم سوکھ جاتا ہے، ٹانگوں کا اکڑنا بڑھ جاتا ہے۔ جب ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں تو صرف چلنا پھرنا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کا توازن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 60 سال یعنی 60 ایئرز سے زیادہ کے ہیں، یا آپ کے والدین اس عمر کے ہیں اور انہیں ٹانگوں کا اکڑنا یا سوکھاپن محسوس ہوتا ہے، تو یہ ایک وارننگ سائن ہو سکتا ہے۔ یہ ٹانگوں کا اکڑنا صرف پٹھوں کی کمزوری نہیں، بلکہ کسی بڑی مشکل یا صحت کے مسئلے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ بزرگوں میں پٹھوں کا سکڑنا اور اکڑنا کیوں بڑھ جاتا ہے، اور سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان پٹھوں کے درد کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آج ہم 3 ایسی بہترین غذاؤں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو نہ صرف پٹھوں میں کمزوری اور اکڑن کو دور کرتے ہیں، بلکہ ٹانگیں مضبوط بناتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے تاکہ آپ سب کچھ اچھے سے سمجھ سکیں اور ان غذاؤں کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے شامل کر سکیں، جس کے بعد ٹانگوں میں ہونے والی کمزوری، درد اور اکڑن کو ختم کر سکتے ہیں۔ ٹانگوں سے موت کے بارے میں سوچ کے آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ یہ کیسے موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ایز سچ ٹانگوں میں اکڑاؤ کوئی اتنا خطرناک بیماری نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا اشارہ ضرور ہے جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے، جسے روکنا اور ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، خاص کر بڑی عمر کے لوگوں میں۔ اسے ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے پہلی وجوہات میں پیریفیرل آرٹری ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ اس میں جسم میں خاص کر ٹانگوں کی نسیں تنگ اور سخت ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹانگوں تک خون کی سپلائی ٹھیک سے نہیں پہنچ پاتی، وہاں ضروری غذائیں نہیں پہنچ پاتی جو ٹانگوں کو مضبوط اور صحت مند رکھتی ہیں۔ اس صورت میں ٹانگوں میں اکڑاؤ اور درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان میں سے 15 سے 30% لوگ آخر میں دل کی بیماری کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ٹانگوں میں درد اور کھچاؤ کا رہنا ایک عام مسئلہ ہے، خاص کر بزرگ لوگوں میں یہ ہوتا ہے اور رہتا بھی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 60 سال سے اوپر کے ہر 3 میں سے 1 شخص کو ٹانگوں میں درد اور کھچاؤ کا مسئلہ رہتا ہے، اور انہیں یہ مسئلہ لگاتار رہتا ہے اور زیادہ تر رات کے وقت ہوتا ہے، جسے ہم میڈیکلی ناکٹرنل لیگز بھی کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ رات کو آرام سے سو رہے ہیں اور اچانک آپ کی ٹانگیں یا پیر کے پٹھے اتنے سخت اور اکڑ جاتے ہیں کہ آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ درد صرف 1 یا 2 منٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی یہ 10 سے 15 منٹ تک چلتا رہتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوتا ہی کیوں ہے؟ ٹانگوں میں درد آنے کی پہلی وجہ ہے جسم کے منرلز کا امبیلنس ہونا۔ جب پوٹاشیم، کیلشیم اور میگنیشیم جیسے ضروری منرلز کی جسم میں کمی ہو جاتی ہے تو درد اور کھچاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہے خون کی سپلائی کا کم ہو جانا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ٹانگوں کی نسیں تنگ اور سخت ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے مسلز تک آکسیجن اور ضروری غذائیں پہنچنا کم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کمزوری، درد اور کھچاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ اعصابی کمزوری کا ہو جانا ہے، جسے نرو ڈس فنکشن کہتے ہیں۔
جو بڑی عمر میں خاص کر ہو جاتا ہے، یا جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے یا نروز کسی اور وجہ سے کمزور ہو جائیں، ان میں درد اور کھچاؤ آنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ چوتھی وجہ کچھ دوائیاں بھی ہو سکتی ہیں جن سے پیشاب زیادہ آتا ہے، بلڈ پریشر اور سوجن وغیرہ کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یا پھر کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیاں جن سے پٹھوں میں درد اور کھچاؤ رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کوئی بھی ہو، ان مسائل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہم کچھ ایسے آسان اور فائدہ مند طریقوں کی بات کریں گے جنہیں گھر پر ہی کر کے ان مسائل کو کم کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ان 3 غذاؤں کے بارے میں بھی بتاؤں گی جو آپ آج سے لینا شروع کر دیں تو ٹانگوں میں درد کے مسئلے کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ڈیلی ہیبٹس: سب سے پہلے ان 5 آسان عادتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں، جن میں سب سے پہلی عادت سونے سے پہلے ہلکا پھلکا اسٹریچنگ کرنے کا ہے، خاص کر کاف اور ہیمسٹرنگ مسلز کا، یعنی پنڈلی اور ران کے پیچھے والے پٹھوں کی اسٹریچنگ کریں۔ اسٹریچنگ مسلز کو ریلیکس کرتی ہے اور کھچاؤ یا درد ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ دوسری عادت، کبھی کبھار ہفتے میں 2-3 دفعہ ٹانگوں پر نیم گرم تیل سے مالش ضرور کریں، جیسے زیتون کا تیل یا دیسی گھی یا ایون سرسوں کا تیل بھی مالش کے لیے بہترین ہے۔ اس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، جس سے غذائیت صحیح پہنچتی ہے اور پٹھے نرم ہو جاتے ہیں۔ تیسری عادت یہ ہے کہ دن بھر میں تھوڑی تھوڑی دیر ہلکی پھلکی چہل قدمی کریں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنے سے خون کا بہاؤ صحیح رہتا ہے۔ ایک جگہ زیادہ دیر تک مت بیٹھیں، چاہے تھوڑا سا آہستہ آہستہ کیوں نہ چلیں، لیکن 5 سے 10 منٹ ضرور ایکسرسائز یا چلنا پھرنا کریں۔ اس سے ٹانگوں میں خون کی گردش برقرار رہتی ہے، جس سے درد اور کھچاؤ کی جو فریکوینسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ چوتھی عادت یہ ہے کہ دن بھر میں تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں، اس سے جسم کا پانی پورا رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے پانی کم پینے سے بھی پٹھوں میں کھچاؤ اور درد ہوتا ہے، اس لیے پورا دن میں مناسب پانی پینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخر میں، اگر آپ کوئی دوا لے رہے ہیں، خاص کر بلڈ پریشر، کولیسٹرول یا پیشاب کے لیے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیے کہ کیا جو دوائیاں آپ کھاتے ہیں وہ درد اور کھچاؤ کی وجہ بنتی ہیں یا نہیں۔ اگر ہاں تو ڈاکٹر سے بات کر کے دوائی بدلنے کی گزارش کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو کبھی کبھی درد کسی سیریس بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ نرو ڈیمیج کا ہونا یا خون کی گردش کا صحیح نہ ہونا۔ اگر درد اور کھچاؤ بہت زیادہ ہوتے ہیں یا بہت تیز ہوتے ہیں اور ہر روز ہی ہو رہے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس بات کو نظر انداز نہ کریں۔ تو اب چلتے ہیں جاننے کے لیے کہ وہ کون سی 3 خاص غذائیں ہیں جو بزرگوں کی ٹانگوں میں درد اور کھچاؤ کو کم کرتی ہیں۔ اگر ٹانگوں کو مضبوط بنانا ہے تو آپ نے یہ سب ضرور کھانا ہے۔ نمبر 1 پر کیلے اور کشمش آتے ہیں۔ کیلے میں پوٹیشیم بہت زیادہ ہوتا ہے جو مسل کریمپس کو کم کرتا ہے، اور کشمش میں میگنیشیم ہوتا ہے جو پٹھوں کو ریلیکس کرتا ہے، اور کشمش میں ساتھ ہی آئرن کی وجہ سے خون پورا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ خون کی گردش اور مسلز کو ریلیکس کرتا ہے۔ روز صبح اٹھ کر ایک کیلا اور رات بھر بھیگی ہوئی 5 سے 6 کشمش استعمال کریں۔ یہ کمبینیشن آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ویسے ڈائبٹیز کے لیے یہ نسخہ عام طور پر سیف ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ اور زیادہ ہے تو ڈاکٹر سے پوچھے بغیر استعمال نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے سیسمی سیڈز یعنی تل، جو پٹھوں کی طاقت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تل میں قدرتی طور پر کیلشیم اور میگنیشیم کافی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں منرلز کریمپ کو کم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ آپ 1 سے 2 چمچ تل کو بھون لیں اور پھر دودھ میں ملا کر پی لیں۔ اس طرح تل روزانہ کھانے سے درد اور کھچاؤ میں بہت حد تک کمی آ جاتی ہے، اور جوڑوں اور مسلز کو بھی مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔
نمبر 3 پر آتا ہے ہلدی دودھ۔ ہلدی والا دودھ بہترین فائدہ پہنچاتا ہے، اسے گولڈن ملک کا نام بھی دیا گیا ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں آدھے سے 1 چمچ ہلدی کو اور 1 چٹکی کالی مرچ ڈال کر ملائیں اور پی جائیں۔ یہ ٹانگوں میں درد اور کھچاؤ کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ ہلدی میں زبردست قسم کی سوزش کم کرنے کی خوبیاں ہیں، جس سے پٹھوں اور ٹانگوں میں درد کم ہو جاتا ہے اور ساتھ میں سوزش بھی کم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے جو خراب پٹھوں کو ریپیئر کر دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ اس کے پینے سے جسم ریلیکس ہو جاتا ہے۔ یہ 3 آسانی سے دستیاب ہونے والی غذائیں ہیں، ان کو روزمرہ میں ضرور شامل رکھنا چاہیے، نہ صرف بڑھاپے میں بلکہ جوانی سے ہی بڑھاپے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ آپ جو جوانی میں کھائیں گے وہی بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گا۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے اور چینل پر آنے کا شکریہ۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔